حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ایک دفعہ ایک نئی سواری لی، رخت سفر باندھا اور تیاری کی شام کی، اور وہاں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے۔ تو سپیشل سواری لی اور پھر سفر کا سامان باندھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نکلا تو اس نے پوچھا کون؟ جابر بن عبداللہ ہوں، آپ کے سردار سے ایک حدیث سننے کی غرض سے مہینے کا پورا سفر کیا ہے، تو ہم 2 منٹوں کے لیے حدیث یا قرآن سننے کے لیے مسجد میں ہم اپنے ایمان کو بھی ٹٹولیں، انہیں بھی دیکھیں، ایک آنکھ چلو ادھر، ایک اپنے گربان۔ ہمیں ایمان، ہمیں دین سے کتنی محبت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، اندر جب پیغام گیا حضرت عبداللہ بن انیس نے سنا کہ حضرت جابر بن عبداللہ آئے ہیں، تو جس حالت میں بیٹھے تھے فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے بس باہر نکل آیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ نے جب بھی بات محبت سے میرا معانقہ کیا، لپٹ لپٹ کر حال پوچھے کیسی حالت ہے، پھر بٹھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ آگے اگلی بات سنیے، کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے ان لوگوں کو دین سے، اور جب دین سے الفت ہو تو آپس میں بھی الفتیں ہوتی ہیں۔ جتنی ہماری دین سے دوری ہے اتنی آپس سے دوری ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی بیٹھے ہی تھے تو کہنے لگے میں نے جلدی سے سواری لی، جب حدیث میرے پاس پہنچی کہیں زندگی تمام نہ ہو جائے، آیا ہوں آپ کے پاس، مجھے وہ حدیث سنا دیجئے جو کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کس انداز سے، وہی حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ سننا چاہیں گے؟ حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے ہاں سب پیش ہوں گے، اس حالت میں جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن، کچھ نہ ہوگا، کما خلقناکم اول مرہ، اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی نوبت تھی، دوبارہ کھڑا کرنے کی وہی نوبت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جب اللہ کے سامنے اس انداز میں پیش ہوں گے، کوئی کپڑا کسی پر نہیں ہوگا، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں حالات اس سے بھی آگے ہوں گے، وہ کیفیت ایسی ہوگی کسی کو کسی کا خیال ہی نہیں ہوگا، میں اس کو دیکھ لوں، میں فلاں کو دیکھ لوں، ہر شخص اپنے من میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک پڑھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ شخص جن کا پسینہ ان کے منہ کے برابر ہوگا اور وہ پسینہ ان کو لگام کی طرح ہوگا۔